بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیت نمبر 8۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو شکم میں اٹھائے ہوئے ہوتی ہے کوئی مادہ، اور جانتا ہے جو کم کرتے ہیں رحم اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ شکم مادر میں قرار پانے والے نطفے کو اور مدت حمل میں جو چھوٹے بڑے اہم اور غیر اہم تغیرات اس میں روح پذیر ہوتے ہیں، وہ ان سب کو جانتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز اسی کے عین مطابق مارز وجود میں آتی ہے۔ جو ذات تمہیں اس وقت سے جانتی ہے جبکہ تم ایک قطرہ آب سے زیادہ کچھ نہ تھے، تو کیا اب تمہارا کوئی قول اور تمہارا کوئی ارادہ اس سے چھپا رہ سکتا ہے؟ یا اگر تم قبروں میں پڑے پڑے خاک ہو جاؤ اور تمہارے ذروں کو ہوا اڑا لے جائے تو وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور قیامت کے دن وہ ان سب منتشر ذروں کو اکٹھا کر کے زندہ کرے گا اور تم سے باز پرس ہوگی۔ سورہ رعد آیت نمبر 9۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ ترجمہ: وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ چیز کو اور ہر ظاہر چیز کو، سب سے بڑا عالی مرتبہ ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا، یعنی کبیر وہ ہے جو سب سے بڑا ہو اور ہر چیز اس کے نیچے ہو، اور متعال کا یہ مفہوم ہے کہ جو اپنی قدرت اور طاقت کے باعث ہر چیز پر غالب ہو۔ سورہ رعد آیت نمبر 10۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ ترجمہ: اس کے علم میں سب یکساں ہیں تم میں سے، وہ بھی جو آہستہ بات کرتا ہے اور جو بلند آواز سے بات کرتا ہے، اور وہ بھی جو چھپا رہتا ہے رات کے وقت اور چلتا پھرتا رہتا ہے دن کے وقت۔ سورہ رعد آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے، یعنی وہ تمہاری سب باتوں کو جانتا ہے، خواہ تم بڑی رازداری سے سرگوشیاں کرو یا بلند آوازوں سے اظہار خیال کرو، خواہ رات کی تاریکی کے پردے میں تم چھپے ہوئے ہو یا دن کے اجالے میں ظاہر دکھائی دے رہے ہو، وہ تمہاری ہر بات سنتا ہے اور تمہیں ہر حال میں دیکھتا ہے۔ سارب ظاہر، اس کے علاوہ اس کا معنی المتواری یعنی سرنگوں میں چھپنے والا۔ سورہ رعد آیت نمبر 11۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ ترجمہ: انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، وہ نگہبانی کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے، اور جب ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا تو کوئی ٹال نہیں سکتا اسے، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، یعنی شکم مادر میں قطرہ آب سے لے کر انسان کامل بننے تک جتنے تغیرات ہوئے وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے اندازے کے مطابق ہوئے، وہ سب ہمارے علم میں ہیں۔ اسی طرح جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ہمارے خدائی پہرے دار اس کے اعمال نیک و بد کی نگرانی پر مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا ہر قول و فعل ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اگر وہ اپنے جرائم کو تسلیم کرنے سے انکار کرے گا تو یہ نوشتہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پھر اس کو مجال انکار نہیں رہے گی۔ اس کا یہ مفہوم بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں اور طرح طرح کے مصائب سے اسے بچاتے ہیں۔ ایک روز ایک آدمی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ قبیلہ مراد کے چند آدمی آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اس لیے اپنی حفاظت کا اہتمام فرمائیے۔
اقلیم یقین و رضا کے فرمانروا نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں جب تک وہ مقررہ گھڑی نہ آ جائے، اور جب وہ ساتھ آ جاتی ہے تو وہ فرشتے تقدیر الہی کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور موت کا مقررہ وقت ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جس میں وہ وقت سے پہلے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور بعض علماء کا ارشاد یہ ہے کہ لہو کا مرجع حضور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو کفار کی دست اندازیوں اور ان کے مکر و فریب سے حضور کی حفاظت کرتے ہیں۔ معقبات لوٹ کر آنے والے، ان کی وہ حفاظت اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے ہوتی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو۔ عروج و ترقی، عزت و خوشحالی اور امن و عافیت کی جن نعمتوں سے کوئی قوم بہرہ ہوتی ہے ان سے اسے بلا وجہ محروم نہیں کر دیا جاتا، بلکہ جب وہ خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے، پسندیدہ خصال کو ناپسندیدہ اطوار سے، فرض شناسی، محنت اور جفا کشی کی صفات کو فرض ناشناسی، سہل انگاری اور دو ہمتی سے بدل دیتی ہے، اس وقت قدرت کا اٹل قانون اسے عزت کی بلندیوں سے ذلت و نامرادی کی پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ اسی طرح کسی خستہ حال قوم یا فرد کو بلا وجہ خوشحال نہیں بنا دیا جاتا، بلکہ پہلے اسے اپنی مذموم خصلتیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور خصال حمیدہ سے اپنے آپ کو متصف کرنا پڑتا ہے، تب اس کی حالت بدلی جاتی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور جب ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا تو کوئی ٹال نہیں سکتا اسے۔ جب کوئی قوم بار بار کی نصیحتوں، ان کے بعد پیہم تنبیہوں اور سرزنشوں کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کرتی اور اپنی اصلاح کے لیے جو مہلت اسے دی جاتی ہے وہ بھی غفلت میں گزار دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اعمال کے بدلے میں کوئی سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو پھر کوئی طاقت اس کو اپنے اعمال کے نتائج سے بچا نہیں سکتی۔ یہ وہ قانون قدرت ہے جس میں کوئی استثناء نہیں، وہ حقیقت ہے جو ناقابل تردید ہے۔ کیا امت مسلمہ کو اپنے اعمال و اطوار کی اصلاح کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس روشن آیت کے بعد بھی کسی سمجھانے والے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ سورہ رعد آیت نمبر 12۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ ترجمہ، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے، اور اٹھاتا ہے دوش ہوا پر بھاری بادل۔ سورہ رعد آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اور شواہد پیش کیے جا رہے ہیں کہ بادلوں میں جو بجلی کوندتی ہے، جس کی خیرہ کن چمک کو دیکھ کر تمہارے دلوں میں بیم و رجا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تم دل ہی دل میں ڈر بھی رہے ہوتے ہو کہ کہیں تم پر گر کر تمہیں ہلاک نہ کر دے، اور خوش بھی ہو رہے ہوتے ہو کہ بارش ہوگی، کھیت اور باغات سیراب ہو جائیں گے اور تم نہال ہو جاؤ گے۔ یہ بجلی اور یہ بھاری بھرکم بادل جو ادھر ادھر منڈلاتے پھر رہے ہیں، تمہیں معلوم ہے یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے جس کی تخلیق کا یہ کرشمہ ہے۔ خوفاً اور طمعاً کے منسوب ہونے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ حال ہے، اور یہ بھی کہ یہ مفعول لہو ہے۔ صحابن اس میں جنس ہے، مذکر، مؤنث، مفرد، جمع سب پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 13۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ ترجمہ، اور رعد اس کی پاکی بیان کرتا ہے اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر گراتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں لوگ، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 13 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہ بجلی کی کڑک جسے سن کر تم دہل جاتے ہو، یہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنی زبان حال سے یہ گواہی دے رہی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ہر عیب اور ہر ناتوانی سے پاک ہے، ہر خوبی اور ہر کمال سے متصف ہے، اور فرشتے بھی اسی کی پاکی اور حمد کے ترانے گا رہے ہیں، سب اس کے خوف سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں۔ کوئی بڑی سی بڑی قوت اور مقرب سے مقرب فرشتہ اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ رعد اس کڑک کو کہتے ہیں جو بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس فرشتے کا نام بھی ہے جس کے ذمے بادلوں کی تدبیر اور انتظام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بادل گرجے اور بجلی کڑکے تو جو شخص یہ کلمات پڑھے، اگر اس کو بجلی سے نقصان پہنچے تو اس کی دیت کا میں ذمہ دار ہوں۔ سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر۔
سورہ رعد آیت نمبر 13 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ تعالیٰ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، اسی کے حکم سے بجلی گرتی ہے اور اسی پر جا گرتی ہے جس پر گرانا چاہتا ہے۔ لوگ بڑی بے فکری سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو موضوع سخن بنائے ہوتے ہیں، اپنے علم و فہم پر اتنے نازاں ہوتے ہیں کہ ادب و احترام کا دامن بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور جو جی میں آئے وہ زبان پر لے آتے ہیں۔ اور اس کی بے باکی پر جب اللہ تعالیٰ کے غضب کی بجلی گرتی ہے تو ان کو خاک سیاہ بنا کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے شدید المحال کا معنی کیا ہے بڑی سخت گرفت کرنے والا۔ اس آیت کی شان نزول میں علماء کرام نے متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ میں حضرت صدر الفاضل مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیہ خزائن العرفان سے اس کی شان نزول نقل کر رہا ہوں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے اصحاب کی ایک جماعت بھیجی۔ انہوں نے اس کو دعوت دی، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا لوہے کا ہے یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری اور انہوں نے واپس جا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسا اکفر سیاہ دل سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس نے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ پہچانا۔ یہ حضرات پھر واپس آئے اور انہوں نے عرض کی کہ حضور اس کا خبث تو اور ترقی پر ہے۔ فرمایا پھر جاؤ۔ باتمیل ارشاد پھر گئے۔ جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا، ایک ابر آیا، اس سے بجلی چمکی اور کڑک پیدا ہوئی اور بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا۔ یہ حضرات اس کے پاس بیٹھے رہے۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو راہ میں انہیں اصحاب کرام کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ کہنے لگے کہیے وہ شخص جل گیا؟ ان حضرات نے کہا کہ آپ صاحبوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی ہے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، یہی آیت۔ سورہ رعد آیت نمبر 14۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ ترجمہ: اسی کو پکارنا سچ ہے، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا وہ نہیں جواب دے سکتے انہیں کچھ بھی مگر اس شخص کی طرح جو پھیلائے ہوئے ہو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف تاکہ اس کے منہ تک پانی پہنچ جائے، اور یوں تو پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہیں کافروں کی دعا بجز اس کے کہ وہ بھٹکتی پھرتی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 14 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اسی کو پکارنا سچ ہے۔ آیت کا یہ حصہ غور طلب ہے۔ علامہ زمخشری نے تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الحق کا کلمہ یا تو سچ جو باطل کی نقیض ہے کے معنی میں ہوگا یا اللہ تعالیٰ کا اسم ہوگا۔ اگر حق سچ کے معنی میں ہو تو پھر دعوت ان کی یہ صفت ہوگی، لیکن مرکب توصیفی کی جگہ مرکب اضافی ذکر ہوا، اور لغت عرب میں موصوف کو صفت کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے، جیسے کلمۃ الحق کی یا مسجد الجامع میں ہے، یعنی وہ دعا جو سچی اور درست ہے جس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے اور جو قبول ہوتی ہے، وہ تو وہی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے کی جائے۔ علامہ ابو حیان نے بحر محیط میں پہلی ترکیب کو صحیح قرار دیا ہے اور وہی واضح بھی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 14 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، جو بے جان بتوں کے پجاری ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی محرومی اور نامرادی کو ایک بڑی دل نشین مثال دے کر واضح کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیاسا ایسے کنویں کے دہانے پر بیٹھا ہو جس کی تہہ میں پانی کھڑا ہے، اور وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ پانی اوپر آ جائے، لیکن اس بے جان اور بے شعور پانی کو کیا خبر کہ ایک پیاسا کنویں کے کنارے پر بیٹھا ہوا بڑی بےتابی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے تاکہ پانی اوپر ہو جائے اور اس کے منہ میں داخل ہو کر اس کی پیاس کو دور کر دے۔ وہ پانی نہ تو اس کی آواز سنتا ہے، نہ اسے دیکھتا ہے، نہ اس کی شدت تشنگی سے باخبر ہے، اور نہ ہی اس میں اتنی قوت ہے کہ خود بخود نیچے سے اوپر چلا جائے اور اپنے طالب کی پیاس کو بجھائے۔ بس یہی حال ان مشرکوں کا ہے جو بتوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ بے جان مجسمے نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ان کی مصیبت کا انہیں کچھ احساس ہوتا ہے، نہ وہ انہیں نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے ان کا ان سے دعائیں مانگنا اور فریادیں کرنا سب بے محل اور بے معنی ہے۔ امام لغت و نحو ابو عبیدہ نے لکھا ہے کہ عرب اس شخص کے لیے جو بے فائدہ کوشش کر رہا ہے القابض علی الماء بطور ضرب المثل پیش کرتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 14 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔
اور نہیں کافروں کی دعا بجز اس کے کہ وہ بھٹکتی پھرتی ہے۔ اس لیے کافروں کی یہ چیخو پکار سب ضائع اور بے فائدہ ہے، کیونکہ جو دینے پر قادر ہے اس سے وہ مانگتے نہیں، اور جن سے وہ مانگتے ہیں وہ بے بس ہیں۔ بے جان پتھروں کے وہ مجسمے ہیں جو کچھ نہیں دے سکتے، ان کی دعا منظور ہو تو کیسے؟ اس سے کسی کو یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ اگر لکڑی یا پتھر سے گھڑی ہوئی کسی مورتی سے یہ معاملہ کیا جائے تو کفر اور شرک ہے، لیکن اگر کسی انسان سے جو زندہ ہے، جس کی آنکھیں ہیں وہ ان سے دیکھتا ہے، جس کے کان ہیں وہ ان سے خوب سنتا ہے، اس سے یہ معاملہ کیا جائے تو شرک نہ ہوگا، بلا شبہ وہ بھی مشرک ہوگا۔ جس طرح مشرکین ان مجسموں کو اپنا الہ اور معبود سمجھا کرتے تھے، اگر کسی انسان کے متعلق بھی کسی کا یہ عقیدہ ہو تو وہ قطعاً مشرک ہوگا۔ جس طرح یہ خیال کر لینا بدبختی ہے، اسی طرح یہ تصور کر لینا بھی حقیقت ناشناسی ہے کہ اگر کسی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے سے دعا کی درخواست کی جائے یا بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیا جائے تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے توحید کا سبق ہر مومن کی لوح قلب پر یوں نقش ہو چکا ہے کہ وہ کسی غیر خدا کو اپنا معبود یا اللہ سمجھنے کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اس مرکہ ہر خوبی و زیبائی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہر کلمہ گو ہر نماز میں کئی کئی بار پورے یقین اور شرح صدر سے یہ شہادت دیتا ہے کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہمہ کمالات اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو کسی اور کے متعلق اس کے دل میں شرک کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ملت میں انتشار پیدا کرنے اور افراط و تفرید سے بچائے اور راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ رعد آیت نمبر 15، یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً، اور ان کے سائے بھی سجدہ ریز ہیں، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ سورہ رعد آیت نمبر 15 کی تفسیر: یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز اپنے مالک کے حکم کے آگے سرفگندہ ہے۔ کوئی تو وہ خوش نصیب ہیں جن کا ظاہر اور باطن، جن کا دل اور دماغ، جن کی روح اور جن کا بدن اس کی عظمت و کبریائی کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اور جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ اسی کے حکم سے اور اسی کے مقرر کیے ہوئے وقت پر یہ پیدا ہوئے، اور جب اس کا حکم آئے گا انہیں اس دنیا سے اسی وقت بلا توقف جانا پڑے گا، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا طوق اس کے گلے میں آویزاں ہے، کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو، اس کے حکم کے سامنے ہر ایک کو گردن جھکانی پڑتی ہے۔ الآصال، اصیل، عصر اور مغرب کا درمیانی وقت۔ سورہ رعد آیت نمبر 16: قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ ترجمہ: آپ ان سے پوچھئے کون ہے پروردگار آسمانوں اور زمین کا؟ خود ہی فرمائیے اللہ۔ انہیں کہیے کیا تم نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا ایسے حمایتی جو اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے بھی کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا؟ ان سے پوچھئے کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور بینا، یا کیا یکساں ہوتے ہیں اندھیرے اور نور؟ کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے ایسے شریک جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، بس یوں تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی۔ فرمائیے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور وہ ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 16 کے پہلے حصے کی تفسیر: خود ہی فرمائیے اللہ۔ بے شمار دلائل اور ان گنت شواہد کے باوجود وہ بتوں کو خدا کا شریک اور اپنا معبود بنانے سے باز نہیں آتے۔ اے میرے رسول، ان سے پوچھو آسمان و زمین کا خالق و پروردگار کون ہے؟ اگر وہ اس کا جواب دینے میں پس و پیش کریں تو آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال ان سے پوچھا تو خاموش ہو گئے،
پھر کہنے لگے عجب انتا، آپ بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا قل اللہ، اب ان سے پوچھو کہ جب تم بھی یہ مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا ہر چیز کا خالق اور مالک وہی ہے، تو پھر تم ان بے بس اور بے اختیار معبودوں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو، جو اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے اور اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، وہ تمہارے کس کام آئیں گے؟ سورہ رعد آیت نمبر 16 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ کیا یکساں ہوتے ہیں اندھیرے اور نور؟ پھر ان سے پوچھا یہ بتاؤ کیا اندھا اور بینا یکساں ہیں؟ کیا گمراہی کی ظلمتیں اور ہدایت کا نور تاباں ایک جیسا ہے؟ تم بڑے زیرک ہو، ذرا عقل سے تو کام لو۔ سورہ رعد آیت نمبر 16 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اگر کائنات کی چھوٹی بڑی خوبصورت بدصورت چیزوں میں سے چند چیزیں بھی ان کے بتوں نے پیدا کی ہوتی تو پھر ان کو خدا ماننے اور ان کی عبادت کرنے کے متعلق شک ہو سکتا تھا، لیکن ہر چیز کا جب وہی خالق ہے تو پھر اس کے سوا کسی اور کو معبود بنانے کا تو سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ رعد آیت نمبر 16 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور وہ ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ اے میرے رسول مکرم، آپ پھر اعلان کر دیجئے تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور تخلیق کائنات میں کسی کو کوئی دخل نہیں۔ وہ واحد یکتا ہے، رب ہونے میں بھی اور معبود ہونے میں بھی، بلکہ نگاہ حقیقت آگاہ سے دیکھا جائے تو موجود حقیقی بھی وہی ایک ہے، باقی سب موجودات اس کے وجود کے زلال ہیں، سب پر غالب ہے، کوئی چیز اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ سورہ رعد آیت نمبر 17۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ ترجمہ، اس نے اتارا آسمان سے پانی، پس بہنے لگی وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق، تو اٹھا لیا سیلاب کی روح نے ابھرا ہوا جھاگ، اور جن چیزوں کو آگ کے اندر تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے یا دیگر سامان بنانے کے لیے، اس میں بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے حق اور باطل کی، بس بیکار جھاگ تو رائے گاں چلا جاتا ہے، اور جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کے لیے تو وہ باقی رہے گی زمین میں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 17 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس نے اتارا آسمان سے پانی، حق و باطل کا فرق ایک مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ حق کے دوام و بقا اور باطل کے زوال و فنا کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا تم نے بار بار مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب موسلا دھار میںہ برستا ہے تو وادیاں پانی سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ بڑی اور وسیع وادیوں میں پانی کی مقدار زیادہ اور چھوٹی اور تنگ وادیوں میں پانی کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔ جب پانی تیزی سے بہتا ہے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ سطح آب پر جھاگ نمودار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب زیور بنانے کے لیے تم سونا چاندی پگھلاتے ہو یا دیگر چیزیں بنانے کے لیے تم دوسری دھاتوں کو گلاتے ہو تو اسی قسم کا جھاگ ان پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس ابھرے ہوئے جھاگ کے نیچے جو نتھرا ہوا پانی یا صاف پگھلی ہوئی دھاتیں ہیں، یوں سمجھو کہ وہ حق ہے، اور ان پر ابھرا ہوا جھاگ یوں سمجھو کہ وہ باطل ہے۔ بظاہر تو وہ جھاگ اوپر ہے اور پانی اس کے نیچے چھپا ہوا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد پانی کی کوئی لہر اسے اٹھا کر کنارے پر پھینک دے گی، اور کوئی کاریگر اس میل کچیل کو نکال باہر کرے گا، اور اس جھاگ اور میل کچیل کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح باطل ظاہری کر و فرق کے باوجود مٹنے والا ہے۔ حادثات کی کوئی ایک ٹکر ہی اس کی مغرور گردن کو مروڑ کر رکھ دیتی ہے، اور حق نتھرے ہوئے پانی کی طرح رواں دواں آگے بڑھتا ہے، باغوں اور کھیتوں کو سیراب کر کے ان کو نیا جوبن بخشتا ہے اور لاکھوں پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 17 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو وہ باقی رہے گی زمین میں۔ اب اس راز سے پردہ اٹھایا جاتا ہے کہ حق کو بقائے دوام کیوں بخشا گیا اور باطل کے مقدر میں فنا و زوال کیوں راقم ہوا۔ بتایا ہمارا یہ اصول ہے کہ جو چیز فائدہ مند ہوگی، جس سے ہماری مخلوق کو نفع پہنچے گا، جو بزم ہستی کی رونق میں افزائش کا باعث ہوگی، وہ باقی رہے گی، اور جو چیز افادیت اور نفع رسانی کی صفت سے محروم ہوگی وہ فنا ہو جائے گی۔ قرآن حکیم نے
14 صدیاں پہلے تنازع للبقاء یعنی اسٹرگل فار ایگزسٹنس میں بقائے اسلحہ کا قانون سروائیول آف دا فٹیسٹ واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اس دنیا میں وہی چیز باقی رہے گی جو مفید اور نفع بخش ہوگی، اور جب بھی کوئی چیز اپنی افادیت کھو بیٹھے، وہ کسی وقت کتنی عزیز اور گراں قدر کیوں نہ ہو، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ صبح سویرے اپنے باغیچے سے خوبصورت رنگین اور پیارے پیارے پھول چن کر ان کا گلدستہ بناتے ہیں اور کس شوق سے اسے کسی گلدان میں سجاتے ہیں، دن بھر انہیں دیکھ دیکھ کر کتنی تازگی اور فرحت محسوس کرتے ہیں، لیکن جب وہ دوسرے دن کملا جاتے ہیں، ان کی مہک ختم اور ان کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، تو اس گلدستے کو اپنے انہی ہاتھوں سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہی حال نظریات کا بھی ہے، زندگی کے وہ کسی شعبے سے متعلق ہوں، جب تک وہ مفید نتائج پیدا کرتے رہتے ہیں وہ زندہ و سلامت رہتے ہیں، اور جب وہ افادیت سے محروم ہو جاتے ہیں تو انہیں بھلا دیا جاتا ہے۔ قوموں اور افراد کے لیے بھی عروج و زوال کا یہی معیار ہے۔ جب تک کوئی فرد یا کوئی قوم اپنی تعمیری صلاحیتوں، پسندیدہ اخلاق اور فائدہ مند اعمال سے متصف رہتی ہے، اس کی عظمت کا پرچم بلند فضاؤں میں لہراتا رہتا ہے، اور ہر حادثہ اس کو نئی طاقت بخشتا ہے، اور ہر آزمائش اس کی قوتوں کو جلا بخشتی ہے۔ لیکن جس وقت اس کی ذہنی قوتیں بانجھ ہو جاتی ہیں، ان کے اخلاق گر جاتے ہیں اور ان کا طریقہ کار راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، تو عزت و کرامت کا جو تاج صدیوں سے ان کے سر پر جگمگا رہا تھا وہ چپکے سے اتار لیا جاتا ہے۔ وہ زرنگار مرصع تخت جس پر وہ بیٹھا کرتا تھا، اس کے نیچے سے از خود کھسک جاتا ہے۔ آپ قوموں کی ترقی بادبار کا مطالعہ کریں، آپ افراد کے عروج و زوال کا جائزہ لیں، ایک ہی اصول ہر جگہ آپ کو جاری بساری نظر آئے گا۔ ہر قوم کو زندہ رہنے کے لیے قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، ہر قوم کو عزت و ناموری کے اصول کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، اور پھر اس حاصل کردہ عزت و ناموری کو برقرار رکھنے کے لیے شدید محنت سے کام کرنا پڑتا ہے، اور یہی حال افراد کا ہے۔ ہم عروج حاصل کرنے کے لیے بڑے منصوبے بناتے ہیں، ہم بلند مناصب تک پہنچنے کے لیے بڑے خواب دیکھا کرتے ہیں، لیکن صد ہی وہ راستہ اختیار نہیں کرتے جو قدرت نے اس منزل تک پہنچنے کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس طرح عمر بھر ٹھوکریں کھاتے چلے جاتے ہیں، تھک کر چور ہو جاتے ہیں، اور منزل ہے کہ دور دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ترقی کا خواب دیکھنے والوں، بام عروج پر پہنچنے کی تڑپ رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں، دکھی دلوں کا سکون بنے، تاکہ اشک بار آنکھیں ان کو دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ اپنے دامن شفقت کو حتی الامکان کشادہ کریں تاکہ مصیبت زدوں کو ان کے سائے میں پناہ مل سکے۔ منزل چل کر خود ان کے قدموں میں آئے گی، اور اقتدار کی کرسی بصد منت ان کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ جب تک بنی اسرائیل رشد و ہدایت کا چراغ روشن کیے رہے، انی فضلتکم علی العالمین کا شرف انہیں نصیب رہا۔ جب ملت اسلامیہ نے اس ذمہ داری کو سنبھالا تو خیر الامم کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا گیا۔ اپنے عہد عروج میں جہاں جہاں بھی مسلمان گئے، جہالت کے اندھیروں میں علم و عرفان کے چراغ روشن کرتے رہے۔ لک و دک صحرا مرغزاروں اور لالہ زاروں میں بدل گئے۔ ان کے 18 سالہ بچے مشرق و مغرب کے مظلوموں اور ستم زدوں کی امداد کے لیے پہنچے اور انہیں ظلم و استبداد کی زنجیروں سے آزاد کرایا۔ اگر ان کے عالم تحقیق و اجتہاد سے علم و حکمت کے گلستانوں میں تازہ پھول کھلا رہے تھے، تو ان کا ایک کاشتکار اور ایک باغبان بھی اپنے ذوق تجدید کی تسکین کے لیے پھلوں، پھولوں اور اناجوں میں عمدہ سے عمدہ قسمیں پیدا کر رہا تھا۔ ان کا طبیب اگر امراض جسمانی کی تشخیص میں سب سے گوئے سبقت لے گیا تھا، تو ان کا صوفی روحانی امراض کی چارہ گری میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ جب تک اس قوم کا وجود خیر و برکت کا سرچشمہ بنا رہا، اس کی پیش قدمی کو روکنے کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی، اور جب اس کی صلاحیتیں سہل انگاری کا شکار ہو گئیں، جب اس کا نشتر تحقیق کند ہو گیا اور جذبہ اجتہاد ٹھنڈا پڑ گیا، جب اس کے حوصلے پست اور ولولے سرد ہو گئے، جب اس کے نوجوانوں کو شمشیر و سنا سے نفرت اور طاؤس و رباب سے پیار ہو گیا، تو پھر اما الزبد فیذهب جفا کے اصول کے مطابق انہیں تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا۔ الحمراء کی دیواروں کے سایوں میں ان کے بوڑھوں اور بچوں کو بے دردی سے ذبح کر دیا گیا۔ شاہی محلات میں شہزادیوں کی عصمتیں لوٹی گئیں اور انہیں اندلس کی سرزمین سے، جہاں انہوں نے 900 سال تک حکومت کی تھی، نکلنا پڑا۔ یہی حال ہندوستان اور دوسری جگہوں پر ہوا۔ عزت و کرامت کی وہ قوا زریں جو ان کے آباء و اجداد نے بڑی محنت و مشقت سے حاصل کی تھی، وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے اتار کر دوسروں کو دینی پڑی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس میں کسی قوم یا فرد کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اگر تم اپنی موجودہ حالت پر خوش نہیں ہو تو منہ بسورنے یا سرد آہیں بھرنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اپنے آپ کو بدلیے، زمانہ خود بخود بدل جائے گا۔ یہی سبق ابھی قرآن نے آپ کو پڑھایا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم الآیہ۔
اور یہ بھی اب آپ کو بتا دیا گیا کہ قوم ہو یا فرد، بقائے دوام اسی کے لیے ہے، عزت کی بلندیاں اسی کے لیے ہیں جس سے خلق خدا کو فائدہ ہو۔ آؤ اپنے آپ کو اس کی مخلوق کے لیے نفع رساں بنائیں، آؤ اپنی صلاحیتوں کی برتری، اپنی سیرت کی پاکیزگی، اپنے عزائم کی پختگی اور حق کے لیے جینے اور حق کے لیے مرنے کا ثبوت بہم پہنچائیں۔ دنیا خود ہی آپ کو اپنی آنکھوں پر بٹھائے گی۔ اس آیت میں چند مشکل الفاظ ہیں، ان کو بھی سمجھ لیجئے۔ اودیہ جمع ہے، اس کا واحد وادی ہے۔ زبدن جھاگ ہے، رابین ربن سے ہے بلند ہونا، یعنی وہ جھاگ جو سطح آپ پر تیر رہا ہوتا ہے۔ جفا یعنی جس کو وادی نے باہر پھینک دیا۔ جب ہانڈی میں ابال آئے اور جھاگ کو باہر پھینک دے تو کہتے ہیں اجفات القدر۔ ابتغاء حلیہ کی نصب یا حال ہونے کی وجہ سے ہے یا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ زبد مثل مبتدائے مؤخر ہے اور علیہ خبر مقدم۔ سورہ رعد آیت نمبر 18۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ: ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا بھلائی ہی بھلائی ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا اس کا حکم تو اگر ان کے ملک میں ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ، تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے بطور فدیہ دے دیں۔ یہی وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے سخت باز پرس ہوگی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری قرارگاہ ہے۔ یہاں پر 13ویں پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا، اور یہاں پر 13ویں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔